اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وٹامن ڈی کے حوالے سے کہ اس کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے والی غذائیں جو ہے وہ کون کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ یہ وٹامن ڈی ہے کیا اور اس کا جو ہے ہمارے جسم میں کام کیا ہے۔ وٹامن ڈی مدافعتی نظام کو متحرک رکھنے اور ہڈیوں کے بھربھرے پن، کینسر، ڈپریشن، ذیابیطس یعنی شوگر اور موٹاپے جیسے امراض سے محفوظ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ سورج کی دھوپ کو قرار دیا جاتا ہے، مگر اس کے حصول کے لیے غذا میں مختلف سبزیوں، پھلوں اور گوشت کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ وٹامن ڈی سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، جبکہ اچھی نیند کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مگر دنیا بھر میں کروڑوں افراد وٹامن ڈی کی کمی کے شکار ہوتے ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں 1 ارب افراد وٹامن ڈی کی کمی کا سامنا جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی کی جو علامات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں وٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو اسے مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان علامات میں جو ہے چڑچڑاپن ہے، ڈپریشن ہے، تھکاوٹ ہے، کمر درد ہے، جوڑوں کے مسائل ہے، پٹھوں کا درد یا کمزوری اور بالوں کی کمزوری بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے موسمی بیماریوں کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس سے نجات حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا بھی جو ہے یہ کرنا پڑتا ہے۔ دھوپ جو ہے یہ سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا ہے، لیکن اس مصروف طرز زندگی کی وجہ سے دھوپ میں کچھ وقت کے لیے بیٹھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برف باری والے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے بھی سورج سے وٹامن ڈی حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایسی غذائیں استعمال کی جاتی ہے جو اس وٹامن سے بھرپور ہوتی ہیں۔ آپ اس وٹامن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان غذاؤں کے استعمال کو اپنے معمول کا حصہ جو ہے یہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں روغن ماہی۔ روغن ماہی کو مچھلی کے جگر کا تیل بھی کہتے ہیں، جو کہ صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روغن ماہی یعنی مچھلی کا جو روغن ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے وٹامن ڈی کی کمی دور ہو جاتی ہے، جبکہ اس میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ جسم کو یہ اینٹی آکسیڈنٹس حاصل ہونے سے جوڑوں کی جو سوزش ہے اس میں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جسم میں وٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو مردانہ کمزوری جیسے مسائل کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے اگر ان کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو اس سے جو ہے پھر مردانہ کمزوری کے مسائل یہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ جسم میں اس کی مقدار متوازن ہونے سے ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے وٹامن ڈی کو مردانہ کمزوری کا علاج بھی جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے دودھ۔ دودھ کا باقاعدگی سے استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ صرف معدے کی تیزابیت جیسے مسائل سے چھٹکارا پانے میں مدد فراہم کرتا ہے بلکہ مجموعی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ کو وٹامن سی اور ڈی حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وٹامنز حاصل کرنے کے لیے آپ دودھ کو دن میں 2 مرتبہ جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ پنیر ہے۔ پنیر وٹامن ڈی کے حصول کا ایک اور بہترین ذریعہ ہے جس میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر وٹامن کے ہے، کیلشیم ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے جسم کی ہڈیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ہمارے جسم کی ہڈیاں مضبوط بناتی ہیں۔ پنیر کو سلاد اور سبزیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اس میں بریڈ کو بھی پکایا جا سکتا ہے۔ جب بھی آپ پنیر خریدیں تو کوشش کریں کہ وہ آرگینک ہو۔ چوتھا جو ہے وہ جوسز ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی علامات کو دور کرنے کے لیے تازہ پھلوں سے بنے ہوئے جوسز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مالٹے اور سٹرس فروٹس سے بنے ہوئے جوسز سے مناسب مقدار میں وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں جو ہے وہ انڈے کی زردی ہے۔ انڈے کی زردی بھی ایک ایسی غذا ہے جسے اپنی روزمرہ روٹین میں شامل کر کے وٹامن ڈی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وٹامن ڈی کے حصول کے لیے فارمی کے بجائے دیسی انڈوں کا استعمال زیادہ فائدہ مند یہ تصور کیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کی رائے کے مطابق دیسی انڈوں میں فارمی انڈوں کے مقابلے میں جو وٹامن ڈی کی مقدار ہے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ انڈے کی زردی جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو ان کے لیے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ دوسرے جو وٹامن ڈی والی غذائیں ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر پر جو ہے وہ مشروم ہے۔ مشرومز کو بھی ایک صحت مند غذا سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان میں منرلز اور وٹامنز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا ذائقہ نہایت خوشگوار
ہوتا ہے، اس لیے انہیں اپنی غذا میں شامل ہم کر سکتے ہیں۔ مشرومز کو اگر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وٹامن ڈی اور پوٹاشیم کو مناسب مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اسپیشلی طور پر مشرومز میں یہ دھیان رکھا جائے کہ مشروم میں بہت سارے مشروم اس طرح بھی ہے جو زہریلے ہیں، تو ایسے مشروم جو ہے جس طرح بازار میں ملتے ہیں جو فارمی مشروم ہے یا دیسی جو بھی مشروم ہے، لیکن خیال کیا جائے کہ یہ انسانی صحت کے لیے اچھے ہوں، کیونکہ ان میں زہریلے مشروم بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ساتواں جو ہے یہ گائے کی کلیجی ہے۔ کچھ لوگوں کو کلیجی کا ذائقہ پسند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اسے استعمال نہیں کرتے، لیکن وٹامن ڈی کی علامات کے شکار افراد کے لیے گائے کی جو کلیجی ہے اس کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کلیجی میں وٹامن ڈی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گائے کی کلیجی میں کئی دیگر اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو صحت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان اجزاء میں وٹامن اے، پروٹین اور آئرن شامل ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق گائے کی کلیجی کو زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کولیسٹرول بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک نارمل انسان جس کے اندر جس کو مطلب کوئی اس طرح کی بڑی بیماریاں نہ ہو، تو ان کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر وٹامن ڈی کی جو کمی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے استعمال کے باوجود بھی وٹامن ڈی کی کمی مسلسل ہے، تو اس کے بجائے جو ہے وہ اپنا کوئی بھی معالج ہے اس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں اور اپنی جو بھی بیماری ہے تو اس کا جو ہے ازالہ آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔